صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اما بعد، السلام علیکہ یا ناظر شجرۃ طوبیٰ وسدرۃ المنتہیٰ. السلام علیکہ یا نور اللہ الذی لا یطفیٰ. اشہد انک خازن کل علم وفاتق کل رتق ومحقق کل حق ومبطل کل باطل. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلہ گفتگو کے چوتھے جلسے میں ہماری بات یہاں تک پہنچی کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت ہمارے خطۂ وجود سے، ہمارے دائرۂ اختیار سے ماورا ہے. ہم ان کو نہیں پہچان سکتے. ہر سلام ان کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. وہی سلام ان کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جو ان کی معرفت کے ساتھ ہو. وہ بھی ہر معرفت نہیں کہ ہر ذہنی بخار کا نام معرفت رکھ دیا جائے، ہر دل کی بھڑاس کا نام معرفت رکھ دیا. نہ، معرفت وہ معرفت جو خداوند عالم کی طرف سے حاصل ہوئی ہے. بما عرفک بہ اللہ، تو اللہ نے جو آپ کو پہچنوایا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے جو آپ کو پہچنوایا ہے، اللہ نے جو معرفت عطا کی ہے وہ ایک یہ ہے کہ آپ کے دائرۂ اختیار میں، آپ کی نظارت میں، آپ کی نگاہ کے دائرے میں سدرۃ المنتہیٰ ہے، شجرہ طوبیٰ ہے. آپ خدا کا وہ نور ہیں جو کبھی بھی خاموش نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اب اس کے بعد آپ کا 4 منصب ہے. پہلا منصب یہ ہے کہ آپ تمام علوم کے خزینہ دار ہیں. تو سمجھنے کی ضرورت ہے. علم، اس کا دائرہ، اس کی وسعت، علم کا تنوع. آج تک دنیا میں بشریت اتنی ترقی کے باوجود بھی علوم کی کنہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکی ہے. جس وادی علم میں بشریت جاتی ہے، اس علم میں تھک کر جان دے دیتی ہے، لیکن
علم کے اوج ثریا پر نہیں پہنچ پاتی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے، ابھی سامنے کی بات ہے، یہی کرونا وائرس، یہ جو اس طریقے سے دنیا میں عالمی پیمانے پر ایک مشکلات کا بازار گرم ہے، سب کا یہ اعلان ہے کہ ابھی ہم اس کی دوا معلوم نہیں کر پائے ہیں، ابھی ہم اس کا علاج معلوم نہیں کر پائے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ یعنی ہم جاہل ہیں، ایبسلوٹلی الٹریٹ، جو کہہ لیں ہمیں نہیں معلوم۔ اتنی ترقی کے بعد زمین و زمان کو ایک کرنے والے، سمندروں کی تہوں میں پہنچنے والے، سورج کی شعاؤں کو اسیر کرنے والے، چاند پر کمن ڈالنے والے، سیٹلائٹس بھیجنے والے، دنیا کو ایک ایٹم بم کے نام پر ڈرانے والے، ایک غیر جاندار موجود، اس کے سلسلے میں ان لوگوں کے پاس علاج نہیں ہے کہ جو بعض ممالک کے قول کی بنیاد پر خود انہوں نے ایجاد کیا، نہیں ہے علاج۔ لیکن امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ سارے علوم کے، دیکھیں اب کل علم، ایک تو علم خود وسیع ہے، مختلف دائرے کا علم، اور اس کے اوپر ہماری طلبگی کی زبان میں جسے کہا جاتا ہے ادوات عموم، ادوات عموم یعنی عمومیت کو بیان کرنے کے لیے جو کلمات استعمال ہوتے ہیں، اس میں سب سے اہم کلمہ کل ہے۔ اس کل کے کلمے کے ذریعے پہچانوایا جا رہا ہے خازن کل علم، یعنی کوئی ایسا علم ہے ہی نہیں جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے خطۂ وجود سے باہر ہو، دائرہ وجود سے باہر ہو۔ تمام علوم کے خزینے دار ہیں۔ کیا ہے علوم؟ کیسے ہیں علوم؟ جو اس درجے پر فائز ہیں، خدا ایسے اس کی معرفت سے آشنا کرا رہا ہے۔ انسان دو ہی حصوں میں تو ہے، اور کیا ہے انسان کے پاس؟ ایک علم ہے، دوسرے قدرت ہے۔ وہ علم جو خدا کی طرف سے تمام علوم کے خزینے دار اور خازن امام زمانہ قرار پاتے، تو اب قدرت کیسی ہے ان کی؟ فاتق کل رتق، ہر قسم کی گرہ کو کھولنے والے۔ اصلا کائنات میں کوئی ایسی گرہ ہے ہی نہیں جو امام زمانہ جس کو کھول نہ سکے۔ اصلا کائنات میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں جس کے مشکل کشا امام زمانہ نہ ہو۔ اصلا کوئی الجھن ہے ہی نہیں جس کی یہ کو سلجھانے کی کیپیسٹی اور صلاحیت امام زمانہ میں نہ۔ فاتق کل رتق، فاتق کل رتق، ہر رتق، ہر گرہ سامنے آتی ہے تو کھل جاتی ہے، ہر مشکل آتی ہے تو آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ان کا وجود فرج ہے۔ اکثر الدعا بتعجیل الفرج، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا وجود ہی مشکلات کو ختم کرنے کا سبب ہے۔ فاتق کل رتق، محقق کل حق، تیسری خصوصیت، ہر حق کو اس کے درجے پر، اس کے مقام پر، اس کی حیثیت پر قرار دینے والے ہیں۔ مبطل کل باطل، ہر باطل کو اس کی اوقات دکھانے والے ہیں، ہر باطل کو مٹانے والے ہیں۔ کون ہیں یہ؟ کیسی ذات ہے؟ اصل مقام، مرتبہ کیا ہے ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہمارے شعور سے ماورا ہے۔ بس ہم انہی لوگوں کی مدد سے کسی حد تک کہیں پہنچ سکتے ہیں جنہوں نے ان کو پہچانا ہے، جنہیں اللہ نے معرفت کی صلاحیت عطا کی ہے۔ لہذا ہم وہی کہہ سکتے ہیں، وہی زبان استعمال کر سکتے ہیں جو معصومین نے ہمیں سکھائی ہے۔ اپنی طرف سے ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ لہذا راوی آ کر چھٹے امام سے پوچھتا ہے کہ مولا، کیا ہم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو
امیر المومنین کہہ سکتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کبھی نہیں. امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو کہا ہی نہیں جا سکتا ہے. اور اگر کوئی امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کو کہتا ہے تو وہ کافر ہے. اب کفر کا مفہوم کیا ہے، کفر کے معانی کیا ہیں، کفر کے درجات کیا ہیں، کفر عقیدتی کیا ہے، کفر اعتقادی کیا ہے، کفر فقہی کیا ہے، اب یہ ایک مفصل بحث ہے. کسی کو بھی امیر المومنین کہے جانے کا حق نہیں، صرف اور صرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. یہ روایت آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں. راوی پوچھتا ہے چھٹے امام سے کہ مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہم بِامرۃ المومنین کے ذریعے سے سلام کر سکتے ہیں؟ قال لا، ہرگز نہیں. ذاک اسم سمی اللہ بہ امیر المومنین، یہ تو بس وہ اسم ہے جس کو خداوند عالم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص کیا ہے. لم یسمى بہ احد قبلہ، امیر المومنین سے پہلے کسی کو اس اسم سے موسوم ہی نہیں کیا گیا. ولا یتسمى بہ بعدہ، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی دوسرے کے لیے یہ اسم ہے نہیں. الا کافرن، کوئی بھی اپنا نام امیر المومنین، اپنے لقب میں امیر المومنین نہیں لگائے گا مگر یہ کہ وہ کافر ہوگا، حق کو چھپانے والا ہوگا. قلت جعلت فداک، تو مولا ان کو ہم کیسے سلام کریں؟ کیف یسلم علیہ، کیسے ان کی خدمت میں سلام پیش کیا جائے گا، کیسے ان کی خدمت میں تہنیت پیش کی جائے گی؟ قال، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقولون، جب مولا آئیں گے تو کہا جائے گا السلام علیک یا بقیت اللہ، سلام ہو آپ پر اے بقیت اللہ، اے تمام انبیاء و اوصیاء و اصفیاء کے خلاصہ وجود، شربت وجود، اے عطر خلقت. اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی ثم قرأ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اس کو آپ مختلف کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. اس روایت کو کافی میں شیخ کلینی نے اس کی روایت کو ذکر کیا ہے، فرات کوفی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، سید ابن طاووس نے اپنی کتاب الیقین میں ذکر کیا ہے، تاویل الآیات میں حسینی استرابادی نے، بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے، تفسیر نور الثقلین میں شیخ خویزی نے، تفسیر کنز الدقائق میں شیخ محمد قمی مشہدی نے اس روایت کو ذکر کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اگر سلام پیش کرنا ہے تو السلام علیکم یا بقیت اللہ. بقیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خلاصہ وجود. کیوں ہے یہ بقیت اللہ؟ اس لیے کہ المنتہی الیہ مواریث الانبیاء، یہ وہ ہیں کہ انبیاء کی تمام میراث جہاں آ کر سجدہ ریز ہوتی ہے، انبیاء کی میراث جہاں پر آ کے تمام ہوتی ہے، منتہی الاعمال، امیدیں جہاں آ کر اپنا پڑاؤ ڈالتی ہیں، امیدیں جہاں آ کر اپنا ملجا و ماوا پاتی ہیں کمالات کے حوالے سے، اس کا نام امام زمانہ ہے. المنتہی الیہ مواریث الانبیاء ولدیہ موجود آثار الاصفیاء، تمام اصفیاء کے آثار آپ کے پاس موجود ہیں. جو کچھ بھی تھا، جو منصب بھی ہے، جو آثار بھی ہیں، جو نشانی بھی ہے، سب کی سب آپ کے پاس ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، ہر ایک آپ کے پاس موجود ہے. یعنی تمام خلقت کے اسارے کا نام، شربت کا نام،
وجود اور خلقت کے عطر کا نام امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جب خداوند عالم نے تمام خلقت کے پھولوں کو اکٹھا کیا، جب خداوند عالم نے تمام خلقت کے کمالات کے پھولوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان پھولوں سے عطر نچوڑا اور اسے ایک شیشے میں، ایک وجود میں قرار دیا، تو اس شیشے میں موجود عطر کا نام، تمام کمالات کے نچوڑ کا نام حجت ابن الحسن اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف قرار پایا۔ حدیث اس سلسلے میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ تمام خلقت، جو کچھ بھی سب کے پاس ہے وہ حضرت حجت کے پاس ہے، جو کچھ ساری خلقت کے پاس ہے کمالات کے حوالے سے وہ سب کچھ حضرت حجت کے پاس ہے۔ راوی آن کر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وسیدنا، امام کا وہ نام جس کی بنیاد پر قیام مستحب ہے، جب وہ آئیں گے قیام فرمائیں گے تو مسند زہرا الی الکعبہ، اپنے پشت کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگائیں گے، ویقول، اور فرمائیں گے یا معشر الخلائق، اے خلقت والو، اے کائنات والو، اے مخلوقات الہی، الا ومن اراد ان ينظر الى آدم وشیث فہا انا ذا آدم وشیث، اے وہ لوگوں جو آدم اور شیث کو دیکھنا چاہتے ہو مجھے دیکھو، ومن اراد ان ينظر الى نوح وولده سام فها انا ذا نوح وسام، الا ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم واسماعیل فها انا ذا ابراہیم واسماعیل، الا ومن اراد ان ينظر الى موسى ويوشع فها انا ذا موسى ويوشع، الا ومن اراد ان ينظر الى عیسیٰ وشمعون فها انا ذا عیسیٰ وشمعون، الا ومن اراد ان ينظر الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وامیر المؤمنین صلوات اللہ علیہما فها انا ذا محمد وامیر المؤمنین، الا ومن اراد ان ينظر الى الحسن والحسین فها انا ذا الحسن والحسین، الا ومن اراد ان ينظر الى الائمة من ولد الحسین فها انا ذا الائمة اجیب الى مسألتی فانی، سوچے جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک، جو عیسیٰ سے لے کے پیغمبر اکرم تک، جو پیغمبر اکرم سے لے کے امام یازدہم 11ویں امام تک کا دیدار کرنے کا شوق رکھتا ہے، وہ میرا دیدار کرے، وہ مجھے دیکھے، وہ میرے وجود کو کا مطالعہ کرے، آئے سامنے، آئے میری آواز پر لبیک فاجیبو، میری دعوت پر لبیک کرے، مجھے جواب دے، فانی انبئکم، میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہیں ان معلومات سے آگاہ کراؤں گا جس سے تم ناشنا ہو، جس کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ تمام خلقت کا خلاصہ، تمام خلائق کے کمالات کا نچوڑ حجت ابن الحسن امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات موجود ہے۔ تو اب ہم نے جو پہلے جلسے میں آپ سے کہا تھا وہ کتنا صحیح تھا کہ اصلاً تبسبس قلب کہنا اور اس کا ادعا کرنا کہ ہم ان کے در کے سگ ہیں، استغفار کرنا چاہیے، ہمیں اس جملے سے استغفار کرنا چاہیے کہ ہم ان کے در کے سگ ہیں۔ ہم نے پہلے دوسرے جلسے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ سگ میں، کتے میں، قلب میں جو خصوصیت ہے وفاداری کی، اس کو 50 بار 100 بار بھی مارا جائے تب بھی آ کے مولا کے اپنے مالک کے در پہ آ کے، ہمیں تو اب یہ پتھر نہیں مارا گیا ہے، ایک ہلکا سا ہمیں چھانا پھٹکا گیا ہے اس کرونا وائرس کے ذریعے سے، تو کتنے کے عقیدے کیا ہے، کیسے ہے، کیوں کر ہے،
مقامات مقدسہ سے لوگوں کے عقیدے جو ہے وہ ایران میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، عراق میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہاں تو مولا لوگ ہیں. مولا لوگ ہر جگہ ہیں، آقا ہر جگہ ہیں. کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہم نے ابھی امتحان نہیں دیا سگ ہونے کا. ایک پتھر ہم پر آیا نہیں ہے کہ چوٹ لگے تو پھر ہم اپنا خون پہنچ کے پھر ہم انہیں کی یہاں پہنچے. ابھی ہم ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا گیا ہے کہ پھر اس کے بعد ہر بنے خون کے ہر قطرے سے آواز آئے کہ ہم انہی پر فدا ہوں گے. ابھی ہم نے ذوحیرقین کے کا درجہ نہیں حاصل کیا ہے. ابھی کہاں، ابھی تو ہم نے درجات باقی ہیں. ابھی تو غربال گری اور چھان پھٹک باقی ہے. ابھی تو بہت ساری ایسی ابتلاءات ہیں جن کا سامنا کرنا ہے، جنہیں دیکھنا ہے. ہم نے کہاں یہ سارے امتحان دیے. لہذا ہمیں استغفار کرنا چاہیے. بس ایک چیز ہے کہ وہ آقا ہے، اور کیسے آقا، وہ کریم ہیں اور کیسے کریم، وہ جواد ہیں اور کیسے جواد، وہ سخی ہیں اور وہ کیسے سخی. ہم ان کے در کے سگ سے بھی بدتر ہیں. ہم نے تو ان کی بارگاہ میں اپنے محبت کے کسی بھی کرشمے کو ظاہر نہیں کیا. وہ سب کچھ عطا کر رہے ہیں، وہ سب کچھ دے رہے ہیں. ہم کو ان سے کیا گلہ ہے؟ کوئی گلہ نہیں ہے ان سے. گلہ کرنے کی اوقات میں نہیں ہے ہم کو ان سے. ہم گلہ کریں کہ مولا ایسا کیوں ہو رہا ہے، مولا ویسے کیوں ہو رہا ہے، مولا یہ اس طریقے سے لوگ کیوں مر رہے ہیں، اس طریقے سے کیوں حالات ہیں. ہمیں اختیار نہیں ہے. ہم نے ان کے لیے کیا کیا جو ہم ان سے گلہ کریں؟ بس انہوں نے تو لطف کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ہے. انہوں نے تو مہربانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور ہم نے برائیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ہے. ہم نے بے وفائیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ہے. ہم نے جفاکاریوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے. ہم نے ان کو ستانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے. ان کو ہمارے اختلافات ان کے دل کو مجروح کرنے کا بنیادی سبب ہے. وہ نہیں آ پا رہے اس لیے کہ ہم مختلف ہیں، ہم متحد نہیں ہیں. ایک چیز انہوں نے مانگی تھی شیخ مفید سے کو لکھے گئے خط میں کہ ایک دل ہو جاؤ، میرے دیدار کی برکت میں تاخیر نہیں ہوگی. 1100 سال کے آس پاس کا وقفہ ہو گیا شیخ مفید کی وفات حضرت آیات کو، اور امام زمانہ کی یہ تمنا ابھی تک پوری نہیں ہوئی. اور ہم اختلافات کی آماجگاہ میں پڑے ہوئے ہیں. ہم تو اگر ان کے لیے میدان میں آئیں، ان کی نصرت کریں. اصل مسئلہ ہے کہ ہم خالی ان سے نصرت چاہتے ہیں. بزرگ علماء کی یہ بات ہے، آیت اللہ مجتہدی نے بھی یہ بات کہی، شہید مطہری نے یہ بات کی، اور بزرگ علماء ان سے پہلے بھی یہ کہہ چکے کہ ہم سب کچھ لینا چاہتے ہیں مولا سے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. مولا یہ دے دیجئے، مولا وہ دے دیجئے، جنت ہمیں مل جائے، کوثر ہمیں مل جائے، حور ہمیں مل جائے، دنیا کی نیکیاں ہمیں مل جائیں، دنیا کا سب کچھ ہمیں مل جائے. ہمیں کیا دینا ہے اس پر بحث نہیں ہوتی ہے. مولا ہم سے بھی کچھ لیجئے، یہ نہیں باعث ہوگی. کیا مولا ہم سے لیں کہ وہ ہمیں دیں؟ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.